السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ساکس پر مسح کرنے کے تعلق سے مسائل گزشتہ درسوں میں ہم سن چکے ہیں۔ آج کے درس میں وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو جو ٹوٹ جاتا ہے اس کے اسباب کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے یعنی حدیث میں صراحت کے ساتھ آ گیا کہ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، ہوا خارج ہوتی ہے انسان کے جسم سے، تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو سبب ہیں، مثال کے طور پر سونا، نیند، کہ انسان اگر سو جاتا ہے تو سونے کی وجہ سے وضو ہوا خارج ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور وضو ٹوٹنے کا اس میں امکان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے گہری نیند کو بھی، سونے کو بھی وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں سے ایک سبب بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سبب ہے یعنی اجنبی عورت کو ٹچ کرنا، ایک غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا، اس کے بارے میں بہرحال علماء میں اختلاف ہے۔ ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ایک غیر محرم عورت کو اگر کوئی مرد ٹچ کرتا ہے، فزیکل ٹچ، تو کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے مزی ہے، پیشاب پاخانہ کے علاوہ مزی، منی اور مزی میں فرق اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ منی جو ہے گاڑھا ہوتا ہے اور مزی جو ہے یہ پتلا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے استحاضے کا خون، یعنی عورتوں کو حیض کے علاوہ بیماریوں کی وجہ سے کسی علت کی بنا پر خون نکلتا ہے، لیکن یہ حیض کا خون نہیں ہوتا ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اور ایسی صورت میں نماز جو ہے ان کی ساقط نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، بالکل جسے پاکی کی حالت میں رہیں گے اسی حالت میں رہیں گے۔ فرق یہ ہے کہ جب بھی خون نکلا وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے، صاف کرنے کے بعد جیسا استنجا وغیرہ کرتے ہیں اس طریقے صاف کرنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے، غسل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ حدیث اس سلسلے میں حدیث نمبر 61 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، اخرجه ابو داود وصححه الدارقطني واصله في مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے زمانے میں عشاء کی نماز انتظار کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز دیر سے پڑھتے تھے اور بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ جاتی، حتیٰ کہ ان کے سر مائل ہوتے نیند سے، نیند کی غفلت کثرت سے جو ہے بیٹھے بیٹھے، لیٹے نہیں، کیونکہ لیٹتے ہوئے یہ بول کے کیفیت نہیں آ سکتی، یہ بیٹھے بیٹھے جو ہے ان کے سر جو ہے نیند کی کثرت سے جو ہے ہلنے لگتے، مائل ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھتے وضو کے بغیر، بیٹھے بیٹھے ہیں، نیند آ گئی اور جو ہے اونگ غالب ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے اقامت ہو گئی تو نماز پڑھ لی۔ ایسا نہیں جیسا کہ بعض لوگ حرم میں ہم نے دیکھا اچھا سوتی ہے آرام سے، اور سونے کے بعد کیا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بھائی نماز کا ٹائم، جماعت کھڑے ہوئے گئی تو پھر نماز پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میرا وضو باقی ہے، نہیں کہتے بھائی ایسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ یہ عجیب بات ہے، یہ غلط ہے کہ جو ہے آدمی اگر لیٹ کر سو جاتا ہے تو
اس کی جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو وضو کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ بات آئے گی۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کی اور دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، اور دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے اور وہ انتظار کرتے کرتے سو جاتے تھے، یعنی بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، پھر وہ نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کہا کہ اس کی سند صحیح حدیث ہے، صحیح سند ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ سب سے پہلے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی ہلکی نیند سوتا ہے، بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نیند زیادہ ہو جائے، غالب ہو جائے، جیسا کہ ہم نے کہا لیٹ کر، تو ایسی صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ وضو جو ہے نماز کے لیے شرط ہے، پاکی صفائی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے بغیر نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے، وضو کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ عشاء کی نماز اس کے پہلے وقت سے تاخیر کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ دوسری 4 نمازیں فجر، ظہر، عصر اور مغرب، اس کو پہلے وقت میں ادا کرنا یہ افضل ہے، لیکن عشاء کی نماز کے لیے تھوڑی تاخیر سے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنے پسند کرتے تھے، عشاء کی نماز دیر سے پڑھنے کو پسند کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح اچھا افضل وقت یہ ہے، اور اگر میں امت کو تکلیف دینے کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، عشاء کی نماز اسی وقت میں پڑھنے کا حکم دیتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ جب مغرب میں سورج غروب ہونے کے بعد جو شفق رہتا ہے لال کلر، یہ جب غائب ہو جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے تب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب تک وہ لال شفق رہتا ہے اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت ہے، اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ تو لیکن تھوڑی دیر کے بعد سعودی عرب میں حرمین میں عام طور پر عام دنوں میں مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان کے درمیان 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے اذانوں کے درمیان۔ رمضان میں 2 گھنٹے کا وقفہ رہتا ہے، لوگوں کو افطار کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد نماز کے بعد تراویح ہے، تو رمضان کے میں 2 گھنٹے کا گیپ دیتے ہیں دونوں اذانوں کے درمیان، جبکہ عام دنوں میں 1.5 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نماز کے بعد، خاص طور پر مغرب کی نماز کے بعد، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کے بعد اپنے کام کاج کے لیے، زراعت کے لیے، تجارت کے لیے جاتے تھے جی، لیکن مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے لیے مسجدیں میں بیٹھے رہتے تھے، نماز کا انتظار کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی نماز ہی میں رہتا ہے جب تک نماز کے انتظار میں وہ رہتا ہے۔ دوسری نماز کے انتظار میں اگر مسجد میں بیٹھتا ہے تو گویا وہ نماز کی حالت میں بیٹھتا ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے صرف انتظار کرنے کی وجہ سے نماز کو۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہ اگر انتظار کرتے کرتے اگر بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، نیند غالب ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف نہیں ہے۔ ویسے بات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جن کو گھر نہیں تھا،
جن کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، مسجد میں ان کا سونا اٹھنا ہوتا تھا۔ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ مجمعین، جن کا کوئی گھر نہیں تھا، جن کی کوئی دولت نہیں تھی اور جن کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شمال کے حصے میں، قبلے کے اپوزٹ کے حصے میں جو ہے ان کی جگہ تھی، اور وہیں وہ بیٹھے رہتے تھے۔ اب آئیے کہ نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے بارے میں بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی اگر جو ہے نیند کا غلبہ ہو گیا، نیند آ گئی اس کو، تو وضو گیا اس کا۔ بعض علماء کا یہ قول ہے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں جی، تھوڑا سوئے یا زیادہ سوئے، جب تک ہوا خارج نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے اس کا وضو باقی ہے۔ لیکن جمہور علماء، اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ اگر نیند بہت زیادہ غالب آ گئی، جی بہت زیادہ نیند، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ لیٹے ہوئے اگر سو جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نیند جو ہے وہ وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر نیند زیادہ غالب آ گئی تو ایسی صورت میں اس کا وضو چلا جاتا ہے، اور معمولی نیند سے جو ہے اس کا وضو نہیں جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں، ترمذی اور نسائی کی روایت میں صفوان بن عسال کی روایت جیسا کہ اس سے پہلے آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو سفر کی حالت میں اپنے ساکس نکالنے کا حکم نہیں دیتے تھے، الا یہ کہ جو ہے جنابت کی حالت میں ہو۔ غسل اگر واجب ہو گیا تو 3 دن 3 رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساکس پر مسح کرنے کی اجازت دیتے تھے، لیکن نیند کی وجہ سے اگر وضو کرنے کی ضرورت پڑ گئی، اور اسی طریقے سے پیشاب پیخانے کی وجہ سے اگر ضرورت پڑ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساکس پر مسح کرنے کی اجازت دی اگر ہم نے وضو کی حالت میں ساکس پہنا ہو۔ وضو کی حالت میں اگر ساکس پہنا ہے تو جو ہے اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں، آپ جو ہے اس کو مسح کر سکتے ہیں 3 رات 3 دن مسافر کے لیے، اور 1 رات 1 دن مقیم کے لیے، جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ تو اس حدیث میں نیند کا ذکر باقاعدہ آیا ہے کہ نیند کی وجہ سے اگر وضو کر رہے ہیں، تو علماء نے کہا کہ نیند بھی ایک سبب ہے پیشاب پیخانے کی طرح۔ اگر سو گیا تو اس کا وضو گیا، وضو کرنے کی اس کو ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 62، عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق عليه۔ وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت سے کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش، ایک صحابی عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضے کی شکایت ہے اور میں پاک نہیں ہوتی ہوں، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ایک رگ کے پھٹ جانے سے، ایک رگ سے خون نکلنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ حیض نہیں ہے۔ اگر تمہارا حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور اگر حیض چلا جائے، ختم ہو جائے، تو تم خون کو پاک صاف کر کے اس کے بعد نماز پڑھو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ پھر تم ہر نماز کے لیے وضو کر لو، یعنی استحاضے کی حالت میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے اگر خون آیا ہے تو۔ میں نے کہا کہ استحاضہ ایک خون ہے جو بیماری کی وجہ سے عورت کو نکلتا ہے، یہ حیض نہیں ہے۔ حیض میں عورت کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پاک ہونے کے بعد ہی نماز پڑھنی چاہیے، اور روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، لیکن روزے کی وہ قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ حیض کی حالت میں جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن جو روزے چھوٹ جاتے ہیں اس روزے کا قضا کرنا پڑے گا۔
اور یہ بھی بتایا میں نے کہ حیض کے خون میں اور استحاضے کے خون میں فرق ہے۔ استحاضے کا جو خون ہوتا ہے وہ حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے اور اس میں بدبو ہوتی ہے اور اس میں کالا پن ہوتا ہے۔ اس کے بجائے استحاضے کا جو خون ہوتا ہے وہ خون جو ہے پتلا ہوتا ہے اور اس میں بدبو نہیں ہوتی ہے۔ اس طریقے سے عورتوں کو یہ مسائل کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں جو ایسے مسائل نہیں جانتے، جبکہ دین کے مسائل جاننے والی عورتوں سے یا بزرگ علماء سے پوچھنا چاہیے اور مسائل معلوم کرنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابیات عورتیں جو ہیں سوال کرتی تھیں، تو استحاضے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس حدیث ہے فاطمہ بنت ابی حبیش کی، جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیشاب پاخانے کے راستے سے جو بھی نکلے اس سے وضو کرنا ضروری ہے۔ پیشاب پاخانے کے راستے سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو اس سے جو ہے وضو کرنا چاہیے، اور یہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ استحاضہ کا خون الگ ہے اور حیض کا خون الگ ہے، دونوں کو ایک ساتھ جو ہے ایک ہی حکم نہیں ہے، بلکہ دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔ وہ ڈاکٹروں نے کہا کہ استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے یہ لال خون اور ہلکا ہوتا ہے، اس کی بو نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ جبکہ حیض کا خون جو ہے یہ کالا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے اور اس کی بدبو ہوتی ہے۔ فرق کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں، اور ماؤں کو چاہیے اپنی بچیوں کو جو ہے اس کی تربیت دیں۔ جو بچیاں نوجوان ہوتی ہیں ان کو بتائیں کہ استحاضے کا خون کیا ہے اور حیض کا خون کیا ہے، تاکہ وہ لوگ نماز جو ہے کب پڑھنا چاہیے کب نہیں پڑھنا چاہیے سارے مسائل وہ معلوم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضے کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن یہ حکم بتایا کہ اگر خون آتا ہے تو وضو اس کا چلا جاتا ہے، اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اور حیض کے خون کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ باقاعدہ اس کو جو ہے دھونا چاہیے، صاف کرنا چاہیے، جی جیسا کہ اس سے پہلے یہ مسئلہ آ چکا ہے جی۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کے جو احوال ہیں، حالتیں ہیں، وہ عورت زیادہ جانتی ہے، تو لہٰذا اس مسئلے میں عورت کی بات لی جائے گی، حمل کے بارے میں، حیض کے بارے میں، عدت کے بارے میں۔ جی عدت ختم ہو گئی طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد، تو اس سلسلے میں عورت کی بات لی جائے گی۔ اور اگر کسی عورت کو حیض کا خون آ رہا ہے اور مسلسل آ رہا ہے تو وہ کیا کرے گی؟ وضو کر کے اسی حالت میں کپڑے وغیرہ پہن کر نماز پڑھے گی۔ جو بھی خون کو روکنے کے لیے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو نماز پڑھنی چاہیے، اسی حالت میں نماز جو ہے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو سلیس البول یعنی پیشاب نہ رکنے کی شکایت ہوتی ہے، پیشاب نہ رکنے کی شکایت کہ پیشاب آتے رہتا ہے، تھیلی ہوتی ہے ان کے پاس اور پیشاب جو ہے جاری رہتا ہے اور وہ روک نہیں سکتے، تو کیا کریں گے؟ کیا حکم ہے؟ تو ایسا ان کے لیے حکم ہے جیسا کہ استحاضے کی حالت میں اگر کسی عورت کو ہو گئی، سیم حکم کہ وہ کیا کرے گا؟ وضو کر لے گا نماز پڑھنے کے وقت اور اپنی نماز پڑھے گا، اگرچہ کہ اس حالت میں پیشاب جا رہا ہو، کیونکہ وہ روک نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے کی شکایت ہوتی ہے، مسلسل ہوا جانے کی شکایت۔ اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے ہم سب کو۔ مسلسل ہوا جانے کی شکایت ہوتی ہے اور جو ہے وہ روک نہیں سکتے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا جب وقت ہو، نماز پڑھنا جب چاہتے ہو تو کیا کریں؟ وضو کر کے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھ لیں۔ اگر اس حالت میں ہوا خارج ہو گئی تو بھی کوئی حرج نہیں، ان کی نماز جب تک وہ ختم نہیں ہوتی وہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ ان کو جو ہے کنٹرول کرنے کا وہ ان کا پاور نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں استحاضے کے تعلق سے یہاں غسل کا لفظ جو آیا ہے، علماء نے کہا کہ یہ یہاں اس سے مراد استحاضے کے حدیث میں حیض مراد ہے
اور استحاضے کے لیے غسل ضروری نہیں ہے، یہ جو ہے وضو کرے وہ کافی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی علماء نے استدلال کیا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا ایک اجنبی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں جی، تو معلوم ہوا کہ ضرورت کے لیے عورت اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے، لیکن جیسا کہ قرآن میں آیا فلا تخضعن بالقول، کہ اپنی بات کو اتنی نرمی کے ساتھ اور اتنی لچک کے ساتھ بات نہ کرے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ تمہارے بارے میں امید کرنے لگے، خواہش کرنے لگے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اجنبی مرد کے سامنے ایک اجنبی عورت بات کرنے کا طریقہ سادے انداز میں، یعنی اس انداز میں نہیں بات ہونی چاہیے جیسا کہ آج کل جو ہے ویسٹرن اسٹائل ہے، نہیں، ایک اجنبی انداز میں بالکل ہی، یعنی ایسا نہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ بات کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اسی طریقے سے اگر عورت تقریر وغیرہ کرتی ہے تو مرد حضرات اگر وہ تقریر سادے انداز میں ہے اور اس میں کوئی لچک کی بات نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا مدینہ یونیورسٹی میں ایک دوسرا حال ہے، دارالحدیث خیریہ سے جو ہے ان کے وہاں عورتیں ہوتی تھیں، عورتوں کو جو ہے آڈیٹوریم میں ان کی میٹنگیں ہوتی تھیں، اور وہاں سے کوئی پیپر وغیرہ ہے کسی سیمینار کے لیے یا کانفرنس کے لیے، تو عورتیں وہاں سے جو ہے پڑھتی تھیں، اور ادھر جو ہے علماء کرام اور طلباء جو ہے ان کی باتوں کو، ان کی اسپیچ کو سنتے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یعنی جب عورت کی باتوں میں لچک نہ ہو جی، اور عورت جو ہے سادے انداز میں بات کرے تب ہے۔ لیکن قرآن کریم کی تلاوت، ایک بالغہ عورت کو قرآن کریم کی تلاوت اجنبی مردوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں آواز بنانی پڑتی ہے، تجوید اور قرآن پڑھنے کا جو انداز، لحن کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ، تو قرآن کریم پڑھنے کا وہ انداز ہے۔ اس لیے نظم پڑھنا یا مدرسوں میں ترانے پڑھتے ہیں جی، یا اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت بالغہ عورتوں کو اجنبی مردوں کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے۔ عورتوں کے سامنے پڑھ لے، یا عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے پڑھے، باپ کے سامنے پڑھے، بھائی کے سامنے پڑھے، شوہر کے سامنے پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ نظم پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ان کے سامنے، کیونکہ ان کے اول محرم ہے۔ لیکن نان محرم غیر محرموں کے سامنے جو ہے اس کو اس انداز سے نہیں پڑھنی چاہیے جس میں اس کی آواز میں لچک ہو۔ اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہے گندگی کو پاک کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضے کے خون کی جگہ کو پاک کرنے کے لیے کہا، اور یہ کہ خون جو ہے ایک ناپاک چیز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حیض جیسا ہی ختم ہو جائے فوراً عورت کو غسل کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض چلا جائے تو نماز پڑھ لو، یعنی غسل کر کے نماز پڑھو۔ اب عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ان کی مرضی سے نماز پڑھتی ہیں۔ اگر کسی عورت کی مثال طور پر اس کا حیض 11 بجے رات کو آیا تو کہتی ہے ارے اب تو عشاء نماز تو پڑھنی چاہیے تھی حالانکہ 11 بجے تک، اور پھر وہ پاک ہوتی ہے مثال کے طور پر رات کے 11 بجے، تو اس کو ابھی ٹائم ہے نماز کا، عشاء کی نماز کا ٹائم ابھی باقی ہے کیا نہیں؟ کیونکہ عشاء کی نماز کا ٹائم آدھی رات تک ہے، اور بعض علماء کے قول کے مطابق فجر تک ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو غسل کر کے رات ہی میں عشاء کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نہیں اب تو 11 ہو گیا نا، کل دیکھیں گے، کل غسل کریں گے، دن میں، وہ بھی کب؟ صبح میں نہیں، سردی ہو جاتی، بخار آ جاتا اپنا، یہ ہے فلاں ہے، یہ سب عذر لنگ ہے۔
فجر سے پہلے اگر پاک ہوتی ہے تو باقاعدہ فجر کی نماز کے لیے غسل کرے اور فجر کی نماز پڑھے وقت پر، سورج نکلنے سے پہلے. یہ نہیں کہ 12 بجے ہم غسل کریں گے، 10 بجے غسل کریں گے، یہ سب غلط باتیں ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. حدیث نمبر 63، استحاضہ کے بارے میں حدیث گئی، ابھی جو ہے مزی کے بارے میں. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاری. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جس کو مزی کی بڑی شکایت ہوتی تھی. مزی ایک سفید پانی ہے جو گاڑھا نہیں ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، اور آدمی اگر شہوت کی چیز اگر دیکھے، نظر دیکھے جی، یا تصور کرے، یاد کرے، تو اس کو مزی ہو جاتا ہے. علی رضی اللہ عنہ کی اس کی شکایت تھی، لیکن جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، دوسری روایتوں میں ان کو شرم آتی تھی، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی، تو خود پوچھنا نہیں چاہ رہے تھے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا، ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کسی کو مزی بار بار آئے تو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں صحابہ رضی اللہ اجمعین دین کے بارے میں کتنے محتاط تھے. آج کل ہمارا کیا ہے، سب چلتا ہے، نہیں وہ سب کیا بھی نہیں، وہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے دماغ میں جو آیا وہ بس، ہاں یہ دین کا کیا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، تمہارا اطمینان ہے کیا، پاک ہے ملک کو، بس پاک. بھائی شریعت کی نظر میں پاک ہونا چاہیے جی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. آج کل ہمارے نوجوانوں میں یہ کیا بلائے مصیبت آئی ہے جس میں آزادی خیال، خیال کی آزادی، آزادی خیال، یعنی میں فری ہوں، فریڈم، ایسی فریڈم کے دین کے بارے میں بھی آزاد. اب وہ جو چاہے وہ دین، جو نہیں ان کو مرضی ہے وہ دین نہیں، ایسا معاملہ ہو گیا. کیا بھائی میوزک، ارے وہ سب چلتا ہے بھائی، وہ سب کیا بھی نہیں بھائی، اسے بھی استغفر اللہ. شریعت، برتھ ڈے، وہ سب کیا بھی نہیں، وہ بھی چلتا، وہ سبھی پھر کیا نہیں چلتا سمجھ میں نہیں آتا. ہر چیز ان کے پاس، برتھ ڈے مناتے ہیں، ٹخنے سے نیچے ان کے کپڑے ہوتے ہیں جی، مغربی تہذیب کے پیچھے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں. کتنی بڑی گمراہی ہے دیکھیے. اسی لیے یعنی اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر دو. اللہ نے جو فرمایا ختم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو آ گیا تو ختم. اس کے آگے انسان سوچتا نہیں، اس کی مرضی نہیں، ورنہ حقیقت میں یہ اسلام نہیں ہے، یہ مرضی کا اسلام ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات نفس کو خدا بنا لیے ہیں. افمن اتخذ الہہ ہوا، اپنے خواہشات نفس کو خدا بنا لیا ہے. اس کا نفس جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اس کی نظر میں دین ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچائے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسائل معلوم کرتے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ نے مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے. تو آپ نے پوچھا تو آپ نے جواب میں یہ کہا کہ اس میں وضو ہے، اس میں وضو ہے. اگر کسی کو مدی اگر نکل جاتا ہے، مدی، تو اس میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے نکلنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اس کو کیا کرنا ہے، وضو کرنا پڑے گا. غسل اس کے لیے ضروری نہیں ہے، غسل اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں اگر شک ہو جاتا ہے، کیونکہ مزی اور منی میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ مزی بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے، گاڑھا نہیں ہوتا ہے، لیکن منی جو ہے گاڑھا ہوتا ہے. اگر دیکھ رہے ہیں کہ کپڑا میں جو لگا ہے اس کی وجہ سے کپڑا جو ہے بالکل کڑک ہو گیا ہے، کڑک ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منی نکلا ہے، منی نکلا ہے. تو لہٰذا جو ہے اس میں فرق کرنے کی چیز، یہ گاڑھا ہوتا ہے منی، اور مزی جو ہے یہ پتلا ہوتا ہے. علماء نے اس حدیث سے یہ معلوم کیا کہ خبر واحد
یعنی اگر حدیث متواتر نہ ہو، متواتر کا مطلب یعنی بعض علماء نے کہا 10، بعض نے کہا 15، بعض نے کہا 40، الگ الگ حضرت نمبر بنائے، اتنے زیادہ روایت کرنے والے سند کے ہر طبقے میں ہوں کہ جس کا یعنی غلط ہونا ناممکن ہو، اس کو متواتر کہتے ہیں۔ لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا مقداد بن اسود ایک صحابی روایت کرتے ہیں، اور ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے متواتر اور غیر متواتر کا مسئلہ نہیں ہے حدیثوں کے بارے میں، یہ ہے کہ یقین ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اور یقین کس کا؟ ایرے غیرے نتھو خیرے کا نہیں، یقین محدثین کا، علماء حدیث کا، اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں علم حدیث کے، ان علماء کا۔ مفسر ان کی لائن الگ ہے، فقہا ان کی لائن الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہے محدثین علم حدیث کے جو ماہر ہیں، جو اس کی باریکیوں سے جانتے ہیں، جو پڑھایا، ان لوگوں کا کام ہے۔ ان کی نظر میں اگر وہ حدیث صحیح ہو گئی، ثابت ہو گئی، اس پر یقین کرنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو انکار کرنے کا کسی کو حق نہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے لائن میں کیا ہوتا ہے، وہ ماہر ہوتا ہے جی۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، دنیاوی امور میں ماہرین سے جا کر پوچھتے ہیں، اس کے ماہر سے پوچھتے ہیں۔ آنکھ کا جو ماہر ہوتا ہے ڈاکٹر، اس کے آنکھ کی بیماری کے بارے میں پوچھیں گے، ہڈیوں کے بارے میں اس کے پاس نہیں پوچھیں گے، پیٹ کی شکایت کے بارے میں اس کے پاس نہیں پوچھیں گے، دماغ کے رگوں کے بارے میں اس کے پاس نہیں پوچھیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم حدیث کے ماہرین، ان سے سوال ہونے چاہیے، اور اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ان کی بات کو لینا چاہیے، دوسروں کی بات کو اس میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر لیں گے تو نقصان میں ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایتوں میں اس حدیث کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اپنی شرمگاہ کو دھو لو، مزی آنے پر اپنی شرمگاہ کو دھو لو، صاف کر لو، پھر وضو کر لو۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مثانے کو بھی دھو لو، کیونکہ جو مزی جو نکلتا ہے وہ مثانے سے نکلتا ہے، مثانہ جو ہے اس سے نکلتا ہے، بیضا سے نکلتا ہے، تو لہٰذا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دھونے کا حکم دیا۔ اور علماء نے کہا کہ شرمگاہ اور مثانوں کو دھونے کا جو ذکر آیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مزی ناپاک ہے، مزی ناپاک ہے اور انسان کو جو ہے دھونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مزی کے بارے میں یہ ہے کہ مزی کو دھونا چاہیے، پتھر سے صاف کرے گا کافی نہیں ہے، پتھر سے صاف جو کرتے ہیں وہ ناکافی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کا حکم دیا پانی سے، لہٰذا اس کو پانی سے ہی دھونا چاہیے۔ الا ہے کہ اگر ایسی جگہ میں ہے جہاں پر پانی ہی نہیں ہے بالکل، تو جو تیمم کا جس طریقے سے غسل کے لیے جیسا حکم ہے وہی حکم جو ہے یہاں بھی آئے گا۔ حدیث نمبر 64، اس حدیث میں کہ عورت کو بوسہ لینے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، اخرجہ احمد وضعفہ البخاری۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض عورتوں کو آپ نے ان کا بوسہ لیا، بوسہ دیا، چوما، پھر آپ نماز کے لیے نکل گئے، آپ نے وضو نہیں کی۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کئی محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لیکن بعض علماء نے، جن میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور امام زیلعی اور احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن معنی کے لحاظ سے الحمدللہ جیسا کہ دوسری روایتیں ساری آئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے تو اس کے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تفصیل اس کا انشاءاللہ اس مسئلے کے بارے میں آگے آئے گی۔ اس حدیث میں علماء نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کا بوسہ لینے سے یا عورت کو فزیکل طور پر ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے،
وضو ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ کیا عورت کو ٹچ کرنے سے جی آدمی کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے. اس میں 3 قول ہیں. پہلا قول کہ عورت کو ٹچ کرنے سے فزیکل طور پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے شہوت کے ساتھ چھوئے یا بغیر شہوت کے چھوئے. مثال طور پر جا رہا تھا گھر میں اور جو ہے نماز کے لیے جا رہا تھا، مثال وضو کر کے نماز کے لیے جا رہا تھا، عورت آ گئی، بیوی آ گئی یا بہن آ گئی اور اس کا جو ہے ہاتھ اس کا لگ گیا، ٹچ ہو گیا بغیر کسی قصد کے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ارادے سے چھوئے یا ارادے کے بغیر چھوئے، شہوت کے ساتھ چھوئے یا شہوت کے بغیر چھوئے. اسی لیے ایک مرتبہ جو ہے میں مدینہ یونیورسٹی میں جب پڑھ رہا تھا تو حج کے موسم میں ہم لوگ ترجمہ کرنے کے لیے جاتے تھے، ٹرانسلیشن کرنے کے لیے مکے میں جاتے تھے حاجیوں کے سامنے درس وغیرہ دینے کے لیے. تو عرب لوگ ہوتے تھے، عربی میں درس دیتے تھے، تو اردو میں ہم لوگ ترجمے کے لیے لے جاتے تھے. تو ایک صاحب نے درس دیتے ہوئے کہا، طواف وغیرہ کے مسائل کرتے ہوئے بتاتے ہوئے، درس وغیرہ دینے کے بعد پاکستان سے جو گروپ آئی ہوئی تھی تو ان کا ایک عالم تھا، مولوی تھا، وہ حنفی تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فزیکل ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، جیسا کہ آگے بات ہم بتائیں گے انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا جو شافعی مسلک کے لوگ ہیں ان کا طواف تو ہوتا نہیں، کیونکہ طواف کرتے کرتے جو ہے عورتیں جو ہے لگ جاتی ہیں غیر ارادی طور پر، تو ان کا وضو رہتا ہی نہیں. اب جب وضو رہتا نہیں تو کہاں سے طواف ہوگا؟ لیکن ان کے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جو ہے فزیکل ٹچ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو لہٰذا ہمارا جو ہے ہم لوگوں کا وضو باقی ہے. اب شافعی لوگوں کا وضو جو ہے یہ طواف بھی ان کا پورا نہیں ہوتا. اس طریقے سے اس نے کہا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اور انہوں نے قرآن کریم کی جو آیت ہے او لامستم النساء، قرآن کریم کی جو آیت کہ اگر تم عورتوں کو چھو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی پیخانہ کر کے استنجا کر کے آئے یا عورت کو تم نے ٹچ کیا اور پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ میں نے پیش کیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہاں پر لامسا سے مراد فزیکل ٹچ ہے، ٹچ جس کو عربی زبان میں دوسرے لفظ میں لمسا بھی کہتے ہیں یا مسا بھی کہتے ہیں. یہ ان کا قول ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے جیسا کہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ. یہاں ایک بات کہ لمس اصل میں کہتے ہیں عربی زبان میں لمس یلمسو کا مطلب ٹچ کرنا، ہاتھ سے ٹچ کرنا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ اپنے اوپر زنا کے جرم کا انہوں نے اعتراف کیا، کہا کہ اس ذلیل نے زنا کر لیا ہے، زنا کے جرم کا ارتکاب کیا، شادی شدہ تھے وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعلک قبلت او لمست، شاید تم نے چوما ہوگا، شاید تم نے ٹچ کیا ہوگا، ہاتھ لگایا ہوگا اجنبی عورت کو. انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے باقاعدہ جماع کیا ہے، زنا کیا ہے، غلط کام کیا ہے، حرام کا کام ارتکاب کیا ہے، مجھے پاک کیجیے. صحابہ کا یہ عمل سبحان اللہ دیکھیں گے، صحابہ انسان تھے، ان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد خاموش نہ رہنا اور بغیر کسی گواہوں کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پاک کرنے کے لیے پیش کرنا ایمان کی علامت ہے، تقوی کی علامت ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لفظ جو آپ نے فرمایا لمسا کہا، لمسا سے مراد ٹچ کیا. اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں آتا ہے وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، اور ہاتھ کا زنا ٹچ کرنا ہے، یعنی ایک اجنبی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یا نعوذ باللہ جسم پر ہاتھ رکھنا کیا ہے؟ یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور نعوذ باللہ اس کے بعد شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتا ہے۔ زبان کیسے؟ کہ زبان جو ہے ناجائز بات جو ہے ایک اجنبی عورت سے کرتا ہے، تو یہ زنا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہاں مس کا لفظ یا لمس کا لفظ، اس سے کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ مسا کا لفظ یا لمسا کا جو لفظ ہے یہ ٹچ کرنے کے معنی میں ہے، لیکن لامسا کا مطلب ایک الف کے اضافے کے ساتھ لام کے بعد، اس میں دونوں طرف سے ٹچ یعنی زنا، اس میں جمع کا معنی ہے، جمع کا معنی ہے۔ یہاں قرآن کریم نے لمسا نہیں کہا، لامسا کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مراد جمع ہے، صرف فزیکل ٹچ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، یہ جو ہے یعنی صحیح، یعنی علماء کے نزدیک، محقق علماء کے نزدیک یہ کہ یہ قول مرجوح قول ہے، اور جیسا کہ بعد میں آئے گا راجح قول یہ ہے کہ فزیکل ٹچ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب آئیے دوسرا قول۔ پہلا قول ہم نے بتایا امام شافعی کا، امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ فزیکل ٹچ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، عورت کو ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر دو، دوسرا قول یہ ہے کہ عورت کو فزیکل ٹچ شہوت کے ساتھ چھوئے یا شہوت کے بغیر چھوئے، یعنی اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ چھوا، ہاتھ رکھا یا چوما، بوسا لیا اس کا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور ان کی دلیلیں ہیں، قرآن کریم کی آیت کے بارے میں ہم آئیں گے۔ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوتی تھی اور میرے پیر ان کے قبلے کی طرف ہوتا تھا، میں ایسے سوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، گھر چھوٹا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے جاتے تو میرے پیر پر ہاتھ رکھ کر آپ دباتے، تو میں کیا کر لیتی، اپنے پیر کو سمیٹ لیتی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی حالت میں اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہاتھ کے اشارے کے ذریعے ٹچ کر کے اشارہ دینا، ٹچ کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو نہیں ٹوٹا ہے، فزیکل ٹچ ہی تو ہے، تو وضو اس سے نہیں ٹوٹا ہے۔ اور اس طریقے سے اور بھی حدیثیں آتی ہیں نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایتوں میں بھی، اور بعض شافعی علماء نے یہ جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ٹچ کیا ہے وہ جو ہے ڈائریکٹ ٹچ نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھ میں کپڑے کو رکھ کر ٹچ کیا۔ تو علماء نے کہا کہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جواب میں تکلف کا مطلب غیر ضروری تکلف کی باتیں ہیں، جس میں ایک فطری طور پر یہ چیز نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کپڑا رکھے ہوں اور جو ہے کپڑے کو پکڑ کے جو ہے آپ ٹچ کرتے ہو، ایسا کچھ جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور دلیل کے بغیر ایسی باتیں کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا، ٹچ کیا، اور اس کی وجہ سے آپ کا وضو باقی رہا الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیویوں کو چوم کر آپ گئے، جیسا کہ جو حدیث ہے اس سے بھی جو ہے علماء نے دلیل لی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عورت کو شہوت کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو اس کا وضو گیا، شہوت کے بغیر اگر ٹچ کرتا ہے تو اس کا وضو باقی ہے۔ یہ حنبلی اور مالکی مذہب کا قول ہے۔ حنبلی مسلک کے علماء اور مالکی مسلک کے علماء کا یہ قول ہے، لیکن یہاں بات یہ ہے
کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو تیرے قرآن کریم کا فہم، اس کی تفسیر عطا فرما، ان سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ اس آیت میں جی لامسا سے مراد او لامستم النساء سے مراد اگر تم عورتوں سے جمع کرو، جمع مراد ہے، یہ ٹچ مراد نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں لفظ مس جو ہے یہ جمع کے معنی میں بھی آیا ہے، جمع کے معنی میں بھی آیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، یعنی اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دینا چاہو، کب؟ جمع سے پہلے، شادی کیا لیکن جمع نہیں کیا، عورت سے نہیں ملا، جمع کے بغیر جو ہے طلاق دینا چاہے اور مہر بھی متعین نہیں کیا جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مسئلہ بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمسوہن، جب تک تم، یہاں ٹچ کا لفظ ہے، ٹچ سے مراد جمع مراد ہے، اور اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر تم ان کو ٹچ کرنے سے پہلے، یا مس سے مراد جمع ہے، جمع سے پہلے اگر تم طلاق دے رہے ہو اپنی بیویوں کو اور تم نے مہر کا متعین کر دیا ہے، تو جتنا مہر متعین کیا ہے اس کا آدھا مہر جو ہے کیا کرو، تم ان کو دے دو۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت سورہ احزاب میں بھی اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، تین جگہ پر تمسوهن تمسوهن تمسوهن، مس سے مراد یہاں جمع ہے، یہاں پر فزیکل ٹچ مراد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیت وضو کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، قرآن میں وضو کے بارے میں اللہ نے بتایا۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ میں پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی پاخانہ پیشاب سے آئے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے ملا، یعنی عورتوں کو ٹچ کیا کا مطلب یعنی عورتوں سے جمع کیا اور پانی نہیں ملا، تو تم پاک پانی سے تیمم کر لو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شروع میں، اس آیت کے شروع میں ٹچ سے پہلے جو چھوٹی ناپاکی ہے پیشاب پیخانے کا ذکر کر دیا، اس کے بعد بڑی ناپاکی کا ذکر فرمایا، بڑی ناپاکی کا ذکر فرمایا جی۔ تو اس سے یہاں جو ہے تو لامسا سے مراد یہاں پر جماعی مراد ہے، اور جو ہے فزیکل ٹچ یہ مراد نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تم غسل کرو، یہ اللہ نے فرمایا۔ اور پھر الگ سے یہ مسئلہ فرمایا تیمم کا ذکر کرتے ہوئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر لامسا سے مراد جمع مراد ہے، اور یہی زیادہ راجح قول ہے۔ اور اس قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فتویٰ کمیٹی جو اسٹینڈرڈ کمیٹی ہے سعودی عرب کی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ہے لامسا سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے اس مسئلے میں زیادہ صحیح ہے اور راجح ہے، اور لامسا سے مراد جمع ہے، یعنی حنبلی مسلک کا جو قول ہے اس کے خلاف علماء نے وہاں کے فتویٰ دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سعودی علماء ہیں الحمدللہ قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مسلک میں کیا ہے، ان کے فقہ میں کیا ہے جی۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر اس میں بڑے یہ تھے، جو راجح بات ہوتی تھی اور جس کی دلیلیں بالکل ہوتی تھی ان کی روشنی میں وہ لوگ جواب دیتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سیکھنے کو آسان فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ
ان دروس میں ہمیں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ